آج کا پروگرام اللہ کے صفاتی ناموں کے حوالے سے ہے. 99 نام اللہ کے صفاتی نام ہیں، اور بعض بزرگ تو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نام اس سے بہت زیادہ ہیں. ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، اپنے ماں باپ کو جانتے ہیں، اولاد کو جانتے ہیں، دوستو اللہ کو نہیں جانتے. لطیف اس کے کہتے ہیں جو آنکھ سے خواص خمسہ ہیں اس سے نہیں پتہ چلتا ہے، احساس کر سکتے ہیں. اگر اللہ کے رازق ہونے کی سمجھ آ رہے تو کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ہم صرف رزق سے مراد ہم کھانا پینا اور پہننے کی، ہم رزق سے مراد ایک اچھا دوست، ایک اچھا ماحول، ایک اچھا گھر، یہ بہت سارے چیزیں ہیں، یہ سارا کا سارا رزق ہے. ہماری کم نصیبی ہے کہ چونکہ ہمیں نہ اللہ کا ادراک ہے نہ اللہ کے ناموں کا ادراک ہے. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. دین آسان پروگرام، اور آج کے پروگرام میں بڑے محترم ہمارے گیسٹ بھی شامل ہیں، جناب مفتی صاحب، مفتی رحمت اللہ صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام میں بٹ صاحب ایک عرصے سے اس کو کر رہے ہیں. بڑی تعریف ہمیں ملتی ہے، بہت سے اچھے کومنٹس آتے ہیں، اور بڑے لوگوں کے لیے ان کی جو ایمان ہے اس کی تقویت کے لیے پروگرام بڑا ایک معاون ثابت ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. آج کا پروگرام اللہ کے صفاتی ناموں کے حوالے سے ہے. 99 نام اللہ کے صفاتی نام ہیں، اور بعض بزرگ تو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نام اس سے بہت زیادہ ہیں. اللہ کی شان تو بیان نہیں کی جا سکتی. اور یہ سب کے سب نام، ان میں سے کچھ نام تو ہمیں زبانی یاد ہوں گے، ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے خوش قسمت جو اللہ کے ناموں کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں. کئی ایسے نام ہوں گے جو نام آپ کو بڑے پسند ہوں گے. مثلا رحمان اور رحیم ایک ایسا نام ہے جس سے ہر کوئی واقف ہے. اللہ کی رحمت کے حوالے سے ہم دونوں ناموں کو یاد کرتے ہیں. تو آج کا سارا پروگرام اللہ کے یہ جو تعارف اور صفات کے ساتھ جو جڑے نام ہیں ان کے حوالے سے ہم بات چیت کرنا چاہیں گے. نہیں بٹ صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو 99 نام ہیں اور ان کی بڑی بڑی خوبصورت کرت کی شکل میں آڈیوز موجود ہیں، بے شمار چیزیں ہم بچپن سے اللہ کے نام کبھی پی ٹی وی پہ آپ یاد کریں، آپ مطلب بس بزرگ ہیں ہمارے تو اس زمانے سے آپ شروع کرواتے ہیں نا آپ سے، وہ اللہ کے ناموں کی باقاعدہ ایک پوری سیریز چلتی تھی جو بڑا مزہ، جمعے والے دن خاص کر وہ چلتی تھی اور بڑا مزہ آتا تھا ان کو ناموں کو سن کر. اور آج بھی وہ یوٹیوب پہ اور مختلف سرچ انجنس پہ وہ اللہ کے ناموں کی جو پوری ایک بڑی ترتیب کے ساتھ سارے خوبصورت کسی نے پڑھے ہوئے ہیں. کیا کہیں گے جی اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. شاہ جی، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مفتی صاحب کا خاص طور پہ، کیونکہ مفتی صاحب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں. یہ تشریف ہمارے درخواست پہ تشریف لائے ہیں، تو ان کو میں نے اسی لیے اپنا تکلیف دی تھی کہ آج ہم اللہ پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ اصل میں دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ تو اللہ ہی ہے، اور ہے کہ اب سب کچھ تو اللہ ہے. ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، اپنے ماں باپ کو جانتے ہیں، اولاد کو جانتے ہیں، دوستو اللہ کو نہیں جانتے. تھوڑے لوگ ہیں اللہ کو جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے، کیا طاقت ہے اللہ کی. اللہ ایک بذات خود ایک نام ہے اللہ، اور یہ اللہ میں آپ کہہ کے دیکھ لیں، آپ اللہ کہہ کے اپنے دل کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اللہ کی ایک طاقت نظر آئے گی، بشرطے کہ ہم اللہ کہنے والے بن جائیں. اللہ کہیں. اور چونکہ اللہ کی ذات، اب میں اس پہ میں سوچتا تھا شاہ صاحب کہ اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی صفات کو تم بیان نہیں کر سکتے. تمہارے سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے انبیاء جمع ہو جائیں، سارے فرشتے جمع ہو جائیں، اور سمندروں کو سیاہی بنا لو، 7 سمندر اور ملا لو، اور درختوں کو قلم بنا لو. دنیا میں جتنے درخت ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ بات، کوئی ایسا نہیں انسان عام انسان کہہ رہا ہے. درختوں کو قلم بناؤ، جتنے دنیا میں درخت ہیں. اب کتنے جنگلات ہیں دنیا میں، کہاں کہاں جنگل ہیں. برازیل میں گیا تو برازیل میں کئی ایسے جنگل ہیں شاہ صاحب جہاں پہ بندہ گزر نہیں سکتا، اتنے گھنے جنگل ہیں. وہ جنگل درخت، اللہ کہتے ہیں سب کو کاٹ کے کلمے بناؤ، سمندر کے کنارے بیٹھ جاؤ اور سارے ہی بیٹھ جاؤ. سارے فرشتوں کو بھی آسمان سے لے آؤ، انبیاء کو بھی لے آؤ، مفتیوں کو بھی لے آؤ، عالموں کو بھی لے آؤ، سارے انسان جمع ہو کے اللہ کی بات لکھنی شروع کرو. تو تمہارے یہ قلم ختم ہو جائیں گے، یہ سیاہی مک جائے گی. پھر ایسے قلم اور بنا لو، پھر ایسی سیاہی اور لے آؤ، وہ بھی مک جائے گی. پھر اور قلم بنا لو، پھر اور سیاہی لے آؤ. قلم لاتے رہو، سیاہی لاتے رہو،
سب کچھ ختم ہو جائے گا، تیرے رب کی بڑائی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، کیا شان والا رب ہے۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ بات، یعنی کوئی کسی بندے نے نہیں کہی کہ ایسا ہم تو بات کا کوئی بات اپنی بات کو یقین کرنے کی ایگزیجریٹ کرتے ہیں، ایسے بد کے کر، اللہ بد کے نہیں بتا رہا، ہم اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کی کتنی بڑائی ہے، کیا قدرت ہے اللہ کی۔ صحیح۔ اور اللہ نے جو اپنے نام رکھے ہیں، ہم اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں، کسی بیٹے کا بیٹی کا نام رکھتے ہیں تو بہت سوچ کے رکھتے ہیں، مفتیوں سے پوچھتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں بتائیں جی اپنے بچوں کا کیا نام ہے، تو جو نام اللہ نے خود اپنے رکھے ہیں وہ کیا نام ہوں گے۔ اب ہماری کم نصیبی ہے کہ چونکہ ہمیں نہ اللہ کا ادراک ہے نہ اللہ کے ناموں کا ادراک ہے، تو یہی وہ آپ والی بات ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے سے شاید صاحب اپنے لوگوں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو محتاج ہم ہی ہیں، صحیح بات، سب سے بڑے محتاج تو ہم خود ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو جو آدمی بولتا ہے نا، بولنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس کو ہدایت نصیب فرماتا ہے، بے شک، اس کے اندر بات اترتی ہے۔ بے شک ایسا۔ ہم اللہ کے نام اس لیے بولتے ہیں، دین کو اس لیے بولتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی اس بات پہ لے آئے، اس ہمارے اندر آ جائے۔ تو آج میں نے مفتی صاحب کو تکلیف دی تھی اسی لیے کہ ہم کریں گے بات انشاءاللہ کچھ جو ہمیں اللہ نے سمجھایا، کیونکہ مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بڑا ملکہ دیا ہے۔ میں نے ان کے 2-3-4 درس سنے ہیں، سنتا رہتا، کبھی نہ کبھی جانے کا موقع مجھے سنتا ہوں۔ تو ایک دن یہ اللہ کی صفات بیان کر رہے تھے، لطیف، اللہ لطیف ہے، کیا ہے نا، لطیف الخبیر، لطیف کی یہ صفات بیان کر رہے تھے، تو مجھے اتنے پیارے لگے۔ تو میں نے کہا مفتی صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں بتائیں گے، یار یہ لطیف اللہ، یہ آپ 4-5-7 لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو اس پروگرام کے ذریعے اور لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کی لطیف ہونے کی جو صفت ہے وہ کیا ہے۔ کیا بات، بالکل ٹھیک۔ اس کے لیے میں نے تکلیف دی تھی مفتی صاحب کہ آج تھوڑا سا وہی درس آج یہاں بھی بتائیں کہ اللہ کی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں بھی آپ حضرات کے شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اصل میں کہتے ہیں نا کہ پہلا ذات، اس کے بعد بات۔ پہلے کسی بھی شخص کے شخصیت کے پتہ چل جائے نا، پھر اس کے بعد کے ویلیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ اگر ہم گاڑی ادھر آ کے کھڑا کر دیں اور باہر چوکیدار کہیں نا کہ ادھر نہ کریں، ہم کہتے ہیں چلو یوں کر کے، وہ کہیں نہیں شاہ صاحب نے بتایا ہے، پھر ہم فوراً، کیوں شاہ صاحب سے ہمارا جان پہچان ہے، ان کے پتہ ہے، فوراً ہم سیدھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پہلا اپنا تعارف کراتا ہے قرآن مجید میں، بہت تعارف کراتا ہے، اور کوئی بھی حکم بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں اپنے صفات کوئی نہ کوئی بتاتا ہے، میں یوں ہوں۔ انشاءاللہ عزیز موقع ملے گا ایک ایک کر کے بتائیں گے۔ آج بٹ صاحب نے جو فرمائش کی نا کہ لطیف کے بارے میں، قرآن مجید میں لطیف جو لفظ ہے یہ 7 بار آیا ہے، 7 بار، ٹھیک ہے۔ اور لطیف کس کے کہتے ہیں؟ لطیف، اس کے اوپر کتابیں ماشاءاللہ بہت لکھا گیا اسماء الحسنہ کے اوپر، انشاءاللہ موقع ملے گا ہم بتائیں گے۔ لطیف اس کے کہتے ہیں جو آنکھ سے حواس خمسہ ہیں اس سے نہیں پتہ چلتا ہے، نہ اس کو پکڑ کر دیکھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں آپ، نہ نہیں پتہ نہیں چلتا، احساس کر سکتے ہیں، 5 حصوں سے باہر ہے، باہر ہے، باہر ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لطیف۔ لطیف مثال کے طور پر ہم کوئی چیز میٹھے کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑا لطف ہے، آپ کہتے ہیں کدھر ہے دکھائیں، ہم کہتے ہیں نہیں ایک میں نہیں بتا سکتے، یوں کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی اور چیز کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی صحبت، کوئی ایسی بات ہوا، کہتے ہیں اس مجلس کے بڑا لطف ہے، ہم کہتے ہیں کدھر ہے وہ لطف، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ بھی لطیف ہے، باریک بین ہم ترجمہ کرتے ہیں، باریک بین، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں ایک تو سورہ یوسف میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنا اور سب بھائیوں کے لے کے آیا اور مصر جیسے ملک کے بادشاہ بنا، مصر کے جو کیا نام تھا، ایک دور تھا وہ ایسے تھے جیسے کہ آج کے امریکہ ہیں، ٹھیک، اس کو بادشاہ بنا، بھائیوں کو بلایا، باپ کے سب کے بلانے کے بعد انہوں نے تعارف کرایا اپنا رب کا، انہوں نے فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب ہے وہ لطیف ہے، بہت باریک بین ہے، وہ جس کو چاہے وہ لطیف جو صفات ہے اس کے ساتھ اس کو کہیں نہ کہیں پہنچا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو جب کسی انسان کے ساتھ لطیف صفات کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے نا، کسی کے دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دیتا،
مثال کے طور پر یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت امام غزالی نے بہت لکھا ہے ماشاءاللہ. انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اٹھ کے والد صاحب کے بتایا. والد صاحب نے فوراً پہچان لیا کہ میں اس وقت پیغمبر ہوں, یوسف آئندہ کے پیغمبر ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کے صرف پیغمبر نہیں, اس کے بادشاہ بھی بنائے گے میرے بیٹے کے. خواب تو دیکھا لیکن کیسے ہوگا؟ فلسطین کنعان کے رہنے والا آدمی کیسے بادشاہ بن سکتے ہیں, خضر کے بادشاہ بن سکتے ہیں؟ اس کے جو خواب بہت ہی خوبصورت ہے, لیکن جو اس کے ابتدا جو شروع ہوا نا بڑا بھیانک, بہت ہی خوفناک ہے. سب سے پہلا شیطان نے ان کے بھائیوں کے یوز کیا, اور بھائی ان کے حسد کیا, وہ حسد نے اس کے کنواں تک لے کے آئے. اگر بھائیوں کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ کنواں میں جو گرے گا نا یہ بادشاہ بنے گا, وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں مجھے گراؤ, یہ کہنا تھا. لیکن بھائی کیا کہہ رہے نہیں اس کے گراؤ, اس کے مار مار کے ان کو ادھر پھینکیا. ٹھیک ہے, اگر وہ والد کے بتا دیتا ہے اے یعقوب اس کے بادشاہیت, اس کے جو ہے بادشاہی ابتدا اس کنواں سے شروع ہو گئے, باپ برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نہیں اللہ. پھر لوگوں نے کیا کہنا تھا, یار بادشاہ بنانے کے لیے اپنے بیٹے کے کنواں میں پھینک دیا اس نے, یہ کنواں میں ایسے پھینکیا, اور اس کے بعد لے کے گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید وَشَرَى بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, یوسف بازار میں بک رہے ہیں, چند ٹکوں میں بک رہے ہیں, چند, وہ چند آپ کے پاس بھی ہے, میرے پاس بھی, ان کے پاس, سب کو. گورنر نے کیوں خریدے؟ ایک ہوتا ہے نا بہت مہنگے تھے پھر گورنر نے خریدا, نہیں. اللہ فرماتے ہیں چند درہموں میں بکے ہیں, لیکن گورنر نے خریدے, اور گورنر کے گھر پہ چلے گئے. ادھر رہتے رہتے انہوں نے پورا نظام دیکھے کہ حکومت کیسے چلتا ہے. اس کے بعد وہ بہتان لگتے ہیں, تہمت لگتے ہیں, وہ جیل چلے جاتے ہیں. جیل میں لاوارث ہے. 2 بندہ خواب دیکھتے ہیں, ان کے خواب بتاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام تعبیر بتاتا ہے کہ تم میں سے ایک بچ جائے گی, ایک کی پھانسی ہو جائے گی, نکل جائے. جب نکل رہے ہیں نا دونوں, انہیں کہتے ہیں کہ یار بات سنو, بادشاہ سے کہہ دینا کہ ایک لاوارث, ایک غریب الوطن انسان جیل میں ہے, میں بے گناہ آدمی جیل میں ہوں, مجھے نکالیں بادشاہ. اب یہاں پر یوسف علیہ السلام سوالی ہیں. ٹھیک, اگر بادشاہ نکالے گا نا, بادشاہ کے بڑے احسان ہوگی یوسف علیہ السلام کو. اللہ کی یہ پسند نہیں ہے کہ میرے پیغمبر کے اوپر کوئی احسان کرے. اللہ. ٹھیک ہے, کیا ہوا 10 سال تک بھول گیا. شیطان کو بھی پتہ نہیں چلا. اگر شیطان کے پتہ ہوتا ہے نا, قرآن مجید میں کہتے ہیں شیطان نے بلا دیا بادشاہ کے سامنے, یوسف کے نام لینا شیطان نے بلا دیا. 10 سال گزر گیا. ایک دن بادشاہ خواب دیکھتا ہے, وہ ڈر جاتا ہے, کہتے یار اس کی تعبیر بتاؤ. سب وزیر کہتے ہیں کہ یہ خواب ایسے ہے, آپ غلط سو گیا ہے, اس وجہ سے یوں. وہ جو بندہ تھا نا ایک, وہ جیل سے آئے, تو انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں سر, مجھے نا جیل بھیج دیجیے. انہوں نے کہا کیوں؟ ایک بندہ ہے وہ تعبیر بتاتا ہے. جب بادشاہ کو بتایا نا تعبیر, صرف تعبیر نہیں بتایا, تعبیر بھی بتایا, تبشیر بھی بتایا, ٹھیک ہے, اور تدبیر بھی بتایا, 3 چیزیں بتایا نا. بادشاہ نے کہا یار یہ تو بہت بڑا علم والا آدمی ہے, اس کو باہر نکالو. اب بادشاہ سوالی ہے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں نہیں نکلتا, اللہ میں نہیں نکلتا, پہلے میرے کیس کے حل کرو. جو بہتان لگا میں ایسے نہیں نکلتا, پہلے اس کے حل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف کے صبر پر سلام ہو. اگر میں ہوتا حضور نے فرمایا کہ مجھے کہتے ہیں کہ نکلو, میں نکل پڑتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک عاجزی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بہت صبر والے ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی حدیث میں آتا ہے. اور انہوں نے کہا میں نہیں نکلتا. اب تھاٹ سے نکلے گیا. بادشاہ کہتے ہیں عورتوں کے بلاتے ہیں, ہاں جی بتاؤ کیا ہوا تھا. اب وہ وکیل اور فلاں نہیں, بادشاہ نے سیدھے سارا کیس اپنے پاس رکھے, عورتوں کے بلایا. انہوں نے یہ بتاؤ کیا کیا تھا یوسف نے. اب وہ جس کے نام زلیخا, اس نے کہا کہ میں انا راوت ہوں عن نفس, میں نے اس کے ورغلایا تھا. یوسف صادق الامین ہے, وہ پاک ہے. اب انہوں نے کہا یوسف کے لے کے آؤ. یوسف کے لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے, یوسف کے لے کے آتا ہے, اور کہتے ہیں کہ یوسف آپ وزیر بن جاؤ. وزیر نہیں ہے, وہ جو میں بک رہا تھا نا, میرا حسن بک رہا تھا ادھر. ٹھیک ہے, چند تکہ میں بکیا. اب میرے پاس علم آ چکا ہے. انا انی حفیظ علیم اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. مجھے تمام خزانوں کے وزیر داخلہ وہ وزیر
کیا کہتے ہیں خزانہ. وزیر خزانہ بنا دو. کیوں؟ میرے پاس اب علم آ چکا ہے, میں علیم بھی ہوں اور مجھے حفاظت کرنا بھی آتا ہے اور میں امین بھی ہوں, اس کی حفاظت کرنا آتا ہے. سیدھے سیدھے بادشاہ بن جاتا ہے. اب اپنا قمیص اتارتا ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بار بار قمیص کا ذکر آتا ہے. پہلے جو یعقوب علیہ السلام 3 کلومیٹر کی دوری پر بیٹا ان کے وہ تھا, وہ اس میں کنواں میں تھا, نہ خوشبو آیا, کچھ بھی نہیں ہوا, اور وہ قمیص کے پکڑ کے 40 سال تک روتے رہے اور بینائی چلے گئے, موتیاں پڑ گئی ان کی آنکھوں میں. اب یوسف علیہ السلام قمیص اتار کہتے ہیں میرے والد صاحب کے پاس لے کے جو پورا اب مصر سے چلا کنعان فلسطین میں بیٹھ کے یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, اللہ یوسف کی خوشبو, مہک گئی ہر چیز, ٹھیک ہے, ہر چیز مہک گئی. اب یہ قمیص آیا اور والد کے بینائی بھی واپس آئے, وہ سارا کے سارے اکٹھے ہو گئے وہاں پر. ایک بندہ ہے کنواں میں ہے, لاوارث ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کیا ہے جیل میں چلیں گے, جیل سے وہ سیدھے بادشاہ بنا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت نے کام کیا, لطیف. اللہ لطیف, بہت باریک بینی سے کام کیا. شیطان کے بھی پتہ نہ چلا. اگر شیطان کا پتہ چلتا ہے نا, کہہ دیتے کہ بھائی بتاؤ بادشاہ کیا, وہ نکالنے کی کہہ رہے ہیں نا, نکالیں, یوں کہتا ہے. اب یوسف علیہ السلام سوالی وہ پھر اوپر ہونا تھا. اب بادشاہ سوالی ہے, یوسف علیہ السلام پہ ٹاٹ کے ساتھ باہر نکلے. ایک یہ ہے. اور دوسرا ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید سورہ شعراء میں ہے, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. اللہ تعالیٰ لطیف ہے اپنے بندوں کے ساتھ, لطیف ہے, جس کے چاہیں رزق دیتے ہیں. آپ دیکھیں مثال امام غزالی نے بڑا زبردست ایک چیز لکھا ہے. ہم یہ جو پانی ہے اس ٹیبل پر آ کر ادھر رکھے ہوئے ہیں, یہ پانی, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک لطف کام کرتا ہے, لطیف صفات کام کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے نا کہ میں نے سمندر بنا دیا, اس کے نمکین پانی ہے, جا کر ادھر سے لے کے آ کے خود ہی میٹھا کر کے خود ہی پی لو. آپ کو پتہ ہے کہ ایک گلاس پانی کتنے کا ہونا تھا. جانور وغیرہ پالنا تو ہم چھوڑ دیتے, نہانا چھوڑ دیتے, ہم صرف جینے کے لیے پانی پینا تھا اور بہت مہنگا ہونا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک لطف ہے. حضرت امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک گلاس پانی کے پیچھے 500 مخلوق کام کرتا ہے. کتنا؟ 500 مخلوق کام کرتا ہے. اور سمندر بہتا نہیں ہے لیکن ہر وقت کیا ہے, موجوں میں ہے. فرشتہ اس کے ہلا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ پانی اگر پڑ رہے ہیں نا خراب ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے نہیں, اللہ تعالیٰ کے اپنا جو لطیف صفات ہے نا اس کے ساتھ کام چلا رہے ہیں. فرشتے اس کے ہلا رہے ہیں, وہ مستقل ہل رہے ہیں. پھر بادلوں کے حکم دیتے ہیں, وہ بادل اٹھا کر اس کو آسمان میں لے کے جاتا ہے, لے کے اس کو میٹھا کرتا ہے. کس فیکٹری میں کرتا ہے, کس کارخانے میں کرتا ہے, کسی کی کوئی پتہ نہیں. پھر حکم دیتا ہے کہ اس کے پہاڑوں میں جا کے برساؤ. پہاڑوں میں اسٹور کرتے ہیں برف کی شکل میں. کچھ کے کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے چلے, زمین کے نیچے پانی ہے. پھر کچھ کے نہر اور نالیوں میں, ٹھیک ہے. یہ بہترین انداز میں کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم تک پانی پہنچاتا ہے. ٹھیک, اگر انسان سوچیں اس کے پیچھے کون سا ذات کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لطیف ایک صفت ہے, یہ کام کر رہا. اور اسی طرح ایک لقمہ روٹی ہے نا, اس کے پیچھے امام غزالی نے کہا کہ 500 مخلوق کام کرتے ہیں. یہاں پر اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ کیا اللہ لطیف بعبادہ. اس کے بعد کیا فرمایا, یرزق من یشاء, جس کے چاہے وہ رزق دیتا ہے, جیسے چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے. کیا یہ رزق ایسے ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ آیا کہاں سے ہے, کس طرح آیا, میں نے تھوڑا سا محنت کی اللہ نے ایسے دے دی. اللہ تعالیٰ کے لطیف ایک صفت کام کر رہا ہوتا ہے. جی جی بتائیے. کہ اللہ کے جو رازق ہونے کی صفت ہے, اگر یہی سمجھ آ جائے, بڑا خوبصورت نہیں بٹ صاحب نے کہہ دیا کہ سمجھ آنا تو کوئی ایسا تھوڑا سا سمجھ آ جائے تو کام ہو جاتا ہے. اگر اللہ کے رازق ہونے کی سمجھ آ رہے تو کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. شاہ جی اس میں بات گزارش یہ ہے کہ دیکھو نا, جیسے ابھی مفتی صاحب ابھی لطیف کی تھوڑی سی بات کر رہے تھے, 10-12 منٹ کی ہوگی, 10 منٹ بعد, تو آپ یقین کریں میں بھول ہی گیا میں کسی پروگرام میں بیٹھا ہوں. اللہ صحیح. مجھے ایسے لگا کہ میں اللہ کی بات سن رہا ہوں. میں ادھر پہنچ گیا, یوسف علیہ السلام کہاں مصر میں بک رہے ہیں اور کہاں وہ نیچے کنویں میں ہیں, کہاں وہ سب, یعنی وہاں پہنچ گیا. اب یہ اللہ کی ابھی تو ایسے ذرہ بھی ابھی کچھ بھی نہیں, کیا اس میں سے کیا بیان کیا, اس کو کوئی پہلے کہا نا کوئی بیان نہیں کر سکتا.
وہ اللہ جیسے قرآن میں وہ جو سورہ ملک میں بھی اللہ کہتے ہیں نا کہ الا یعلم خلق وهو اللطیف الخبیر، جی بالکل، کہ وہ اللہ کہتے ہیں تمہارا بندہ انسان، اس سے پہلے کہتے ہیں انسان کیا چیز ہے، کہ کیا تم کیا سمجھتے ہو کہ جس نے بنایا ہے اسے نہیں پتہ، اسے وہی نہیں جانتا، تمہاری دماغ ٹھیک ہے، اسے نہیں پتا کہ وہ کتنا لطیف کا مطلب ہے باریک بین، باریک، اور نظر نہیں آتا، نہ پکڑا جاتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک محمد علی جو باکسر تھے نا، محمد علی باکسر، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھرے، اللہ اس کو جنت میں جگہ اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ کیا وہ ایمان والا آدمی تھا؟ یقین مولانا مفتی صاحب، کیا اس کا ایک میں نے چھوٹا ٹکڑا سنا تھا، ایک بیان اس کا، وہ اس کو وہ جو اینکر ہے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کوئی باڈی گارڈ ہے، تو اس نے جو اس باڈی گارڈ کو اس نے کہا نا کہ میرا ایک باڈی گارڈ ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں مگر وہ دیکھتا ہے، اللہ، اس کے ہاتھ نہیں مگر وہ پکڑ لیتا ہے، اس کو وہ نظر نہیں آتا مگر وہ ہے۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا وہ اللہ ہے۔ اس نے کہا وہ اللہ ہے۔ آج بھی میرے یقین کرے اس میں یوٹیوب سے نکال کے دیکھو اس کو، آپ کو لگے گا کہ اس نے ایک بات کی ہے، وہ بات ایک دم رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ لطیف ہے، اللہ اگر کسی نے ترجمہ کیا کہ اللہ وہ ذات ہے جو اتنی باریکی سے دیکھتا ہے کہ کالی رات ہو، کالی اندھیری رات ہو، اور کالی چٹان ہو، اور کالی چٹان پہ کوئی کالا سا چھوٹا سا ایک کیڑا وہ اس پہ جا رہا ہو، تو اللہ 7ویں آسمان سے اس کیڑے کو بھی دیکھتا ہے، اس کی چال کو بھی دیکھتا ہے، اس کیڑے سے کے قدموں سے چلنے والی جو پیچھے لکیر بن رہی ہے نا اس کو بھی دیکھتا ہے، اور اس کیڑے کے دل میں کیا کیا خواہشات ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قدرت والا، طاقت والا، کیا ذات ہے اللہ۔ ابھی لطیف پہ بات ہو رہی تھی، پھر آپ نے رازق پہ آپ لے آئے کہ رزق جو اللہ نے کہا نا کہ رزق اللہ کس طرح بانٹتا ہے، رزق اللہ رزق دینے والا ہے، تو اس پہ مفتی صاحب کیا کہیں گے اللہ کے رزاق ہونے کی جو صفت ہے کہ اللہ کیسا رازق ہے؟ ہاں، سب سے پہلا ہم یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہے نا، رازق، ٹھیک ہے، ہم صرف رزق سے مراد ہم کھانا پینا اور پہننے کے، ہم رزق سے مراد ایک اچھا دوست، ایک اچھا ماحول، ایک اچھا گھر، یہ بہت سارے چیزیں ہیں، یہ سارا کے سارا رزق ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ایک خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہم استعمال کریں، یہ رازق ہے، اور ہر دکان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ وہ بہتری رزق دینے، واقعی بہتری رزق دینے والا ذات ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر اس کے اوپر ہم بتفصیل میں بتاؤں گے کہ رازق کسے کہتے ہیں اور کیسے رزق دیتا ہے۔ دیکھیں ابھی جو ہم نے پڑھا نا کہ وہ رزق پہنچاتے، بہت انسان سوچتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہیں، کہتے ہیں کہ یار میں نے ذرا سا کام کیا اللہ نے اتنا برکت دے دیا، ذرا سا دعا مانگا اللہ نے یہ دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لطیف صفات کے ساتھ رزق پہنچا رہے ہوتے ہیں انسان کے۔ سبحان اللہ، کیا بات اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ابھی ایک ہم نے بات کی ہے، اب چاہتے ہیں کہ ایک اور اللہ کے رازق ہونے کو بھی تھوڑا اگر ڈسکس کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے روزی۔ اور مجھ سے میرے اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ آدمی انسان جو ہے نا، مسلمان ایک تو ہے عام انسان، مسلمان بلکہ دنیا میں اور بھی جو غیر مسلم بھی لوگ ہیں، ان کی بھی اس بات پہ یقین ہے کہ اس کا دنیا سارے جہان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، باقی سارے بھی کہتے ہیں۔ مسلمان کا تو خیر یقین ہے کہ اللہ ہے بنانے والا، تو کوئی پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ سورج کس نے بنایا؟ چاند ستارے کس نے بنایا؟ سب اللہ نے بنایا۔ جو آدمی دھوکہ کھاتا ہے نا، دھوکہ کھاتا ہے، جہاں سے آدمی کو گڑبڑ لگتی ہے، وہ رازق پہ ہی جا کے مسئلہ بنتا ہے کہ رزق کون دیتا ہے۔ یہ آدمی دھوکہ کھائے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، میں یہ کاروبار کرتا ہوں، میرا یہ بزنس ہے، میرا یہ بزنس ہے، میں نے یہ کیا، میں وہ کرتا ہوں، اس سے پیسے آتے ہیں، اس سے کماتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس پہ دھوکہ کھاتا ہے آدمی۔ کیونکہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ شکلیں ہیں نیچے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے بزرگ مثال دیا کرتے تھے،
انہوں نے کہا یار تم لوگ کتنے بیوقوف ہو کہ تم اپنے ہاتھ سے ایک دکان تعمیر کرتے ہو، اس میں انویسٹ کرتے ہو، دکان میں لا کے کچھ چیزیں رکھتے ہو، مال رکھتے ہو، اب دکان سجا کے چیزیں مال اندر رکھ کے اب تم کہتے ہو میں اس دکان سے پلوں گا، یہ دکان مجھے پالے گی۔ صحیح، تمہارا دماغ خراب ہے۔ صحیح، پھر تم میں اور ایک بت پرست میں کیا فرق ہے؟ صحیح، بت بھی اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ہاتھ سے بنا کے اس کو سامنے کھڑا کر کے یہ مجھے روزی دے گا، اس کو کہتے ہیں بت تو بیچارے روزی مانگے رہتے ہیں نا کہ جی یہ بھگوان ہے، یہ روزی اسے روزی مانگے، یہ روزی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر تم میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ تم دکان کا بت پہ بیٹھے ہو، یہ ہاتھ سے بنا کے بیٹھا ہے، یہ دونوں بت ہیں۔ بالکل ٹھیک بات۔ نہ دکان سے ہوتا ہے، نہ دکان سے روزی آتی ہے، نہ کاروبار سے روزی آتی ہے، نہ ملازمت۔ روزی تو اللہ پاک براہ راست عطا فرماتے ہیں۔ کیا بات ہے، اس کو کہتے ہیں رازق۔ جی مفتی صاحب آپ بتائیے۔ اب قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تم لوگوں کے رزق ہیں اور تم سے جو وعدہ کیا گیا نا وہ بھی آسمان میں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جب ہم رات کو دیکھتے ہیں نا کہ تالاب میں چاند ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک، اس کی کوئی شخص یہ نہیں کہتے کہ یہ چاند ہے میں پکڑ لوں، یہ ستارے، اگر یہ کرنا شروع کر دیں نا لوگ کہتے ہیں یہ تو پاگل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک بات، وہ کہیں گے کہ نہیں آسمان میں تو چاند ستارہ آسمان میں ہے لیکن اس کے عکس جو ہے نا اس پانی میں نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح اصل ہمارا رزق ہے اوپر سے کنٹرول ہوتا ہے۔ بے شک یہ جتنا چیزیں نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، جیسے بٹ صاحب فرما رہے ہیں کہ دکان، فیکٹری، یہ فلاں یہ سارا یہ ایک اصل ادھر ہی ہے۔ بے شک۔ اب میں کہوں کہ یہی میرا رازق ہے، یہی دکان اور میرے نوکری یہی کروں گا رزق ملے گی، یہ پھر ہمارا بھول ہے، ہمارا بھول ہے۔ بالکل صحیح بات۔ اچھا ایک سوال اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کیا رزق جو صرف کھانا پینا پیسہ اس تک ہی اس کو رزق سمجھنا چاہیے؟ اور بھی بڑی نعمتیں ہیں بٹ صاحب جس کو ہم رزق کہہ سکتے ہیں، یہ ہم اتنا محدود کیوں کر دیتے ہیں کہ رزق یہ چند چیزیں ہی ہیں صرف؟ ابھی مفتی صاحب نے بھی اس کی تھوڑی سی وضاحت بیان کی تھی کہ بھی رزق کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ کو اچھی بات کرنی آتی ہے، یہ رزق ہے۔ صحیح، آپ کے گھر میں فرما بردار بیوی ہے، یہ رزق ہے۔ ہاں آپ کے گھر میں نیک اولاد ہے، یہ رزق ہے۔ صحیح، رزق صرف پیسوں کا نام نہیں ہے، بالکل صحیح، ہر نعمت کا نام، ہر نعمت کے نام بالکل ٹھیک بات، اسی طرح جی جی بالکل بالکل ٹھیک، ہر نعمت کا نام رزق ہے۔ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کہیں گمراہ نہیں کرتے، گمراہ نہیں کر دیا، کلمے پہ رکھا، یہ رزق ہے۔ صحیح، دنیا کی ہر وہ نعمت اللہ لوگ چکے تھے نا، لوگ جس کو کہتے ہیں اس پہ اللہ نے بڑی اس کی مہربانی، اس کو پیسے دیے نا، ہم رزق تو صرف پیسے سمجھتے ہیں یا عہدہ سمجھتے ہیں۔ نہیں، دنیا میں میری آنکھیں ٹھیک چل رہی ہیں، میرے یعنی دیکھنے میں کمزوری نہیں آ رہی، یہ رزق ہے۔ وہ خیر یہ رزق تو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں شاہ جی کوئی بھی جو نعمت اللہ نے دی ہے نا، کوئی بھی نعمت، اس کی وضاحت کرنے سے صبح شام لگ جائے گی، لیکن کوئی بھی رزق جو چیز نعمت ہے نا وہ رزق ہے۔ اب کسی آدمی کے بڑا خوبصورت جملہ مجھے ایسے یاد آ گیا مفتی صاحب، اس نے کہا کہ یار کوئی کتنا کو بد نصیب آدمی تھا جس کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کو قسمیں کھانی پڑیں۔ اللہ نے کہا مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے بلند مرتبے کی قسم، مجھے میری شان کی قسم، رزق زمین پہ نہیں ہے، ہم آسمان سے اتارتے ہیں۔ آہا، انہوں نے کہا کتنا کو بدبخت تھا کوئی کہ جس کو یقین نہیں آیا تھا، اللہ نے قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ روزی آسمان پہ ہے، زمین پہ نہیں ہے۔ اس کی مثال سمجھنے سے شاہ جی، مثال سمجھیں، باقی تو مفتی صاحب بتائیں گے۔ مثال اس کی یہ ہے، جیسے میں نے کہا دکان، آپ نے دیکھا بہت ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں، بہت ساری فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں، چلتے چلتے ایک دم بند ہو رہتی ہے۔ صحیح، اگر روزی یہاں سے آتی تھی تو بند کیوں ہوئی ہے؟ آج کل ٹیکسٹائل کی فیکٹریاں میں سنتا ہوں، ہر ٹیکسٹائل سنتا کہ وہ ٹیکسٹائل بھی بند ہو گئی، وہ بھی بند ہو گئی، وہ بھی بند ہو گئی، روز سنتے 2 ٹیکسٹائلیں بند ہو گئی۔ صحیح، اب وہ ٹیکسٹائلوں سے اگر ملوں سے روزی آ رہی تھی پھر یہ بند کیوں ہوتی ہیں؟ بالکل ٹھیک، یہ وہ جو مجھ سے مثال ہے، شکل ہے، ہاں یہ سب شکلیں ہیں۔ صحیح، روزی آسمان سے آتی ہے، زمین پہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کیسا اللہ کا سسٹم ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا غور کرنے والوں کو ہم بات سمجھاتے ہیں جو غور کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں جس ماں کے بچہ پیدا ہوتا ہے، جس ماں کے بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی تو عورت ہی ہوتی ہے نا۔ ٹھیک بات،
اس سے پہلے بھی اس کی چھاتیاں ہوتی ہیں، بالکل صحیح، ان میں دودھ کیوں نہیں آتا؟ صحیح، یہ دودھ آتا ہی اسی وقت ہے جب پینے والا آتا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات، کہ دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے اتارتے ہیں. یعنی بندہ جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، اور شاہ جی اس سے اور اچھی بات بتاؤں آپ کو، مفتی صاحب اس کو سیکنڈ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے رزاق ہیں، ایسی روزی دینے والے ہیں کہ ماں کی چھاتیوں میں جو اللہ دودھ اتارتے ہیں نا، اگر گرمی کا موسم ہو تو ماں کی چھاتیوں سے ٹھنڈا دودھ آتا ہے، اللہ اکبر، اور اگر سردی کا موسم ہو تو ماں کی چھاتیوں سے گرم دودھ آتا ہے. دودھ ایسے ہی؟ جی جی بالکل. بالکل صحیح، اب بتاؤ کون ہے اس دودھ کو ٹھنڈا کرنے والا کیا بات، اور کیا کون نظام، اس کو گرم کرنے والا؟ کیا خوبصورت نظام، اور دنیا کی ساری ٹیکنالوجی میرا خیال ہے آج تک یہ نہیں جان سکی کہ دودھ کس سے بنتا ہے. کیا بات، کیا بات، دودھ کہاں سے بہت آتا اعلیٰ، کہ بھینس ہے، سبز چارہ کھا رہی ہے، صحیح، اس سے سرخ دودھ، سرخ خون ہے اس خون کا، بن رہا ہے اور سبز گوبر بن رہا ہے. ہاں. اس سرخ خون اور سبز گوبر کے درمیان سے ایک خوبصورت سی لکیر آتی ہے دودھ کی، صاف اور شفاف، جو اللہ اتارتے ہیں زمین پہ. بالکل صحیح جی، بہت اعلیٰ، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ دودھ جو ہے نا، دودھ اس کو ضرور پینا چاہیے. صحیح، کیوں؟ کہ یہ دودھ کسی چیز سے نہیں بنتا، کیا بات، یہ اللہ کا نور ہے، کیا بات، اللہ اپنی قدرت سے بناتے ہیں اس کو. بے شک ایسی، کیوں مفتی صاحب؟ بے شک ایسی، بے شک ایسی، ماشاء اللہ. بے شک ایسی، یہ سب اللہ کے نظام ہیں جو اللہ کے رزاق ہونے کی. کیا بات. بٹ صاحب میں اس میں نا ایک ایڈ کرنا چاہوں گا بات کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی زندگی کی کہانی لکھنی شروع کرے چلتے 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 آج کے دن تک، وہ حیران ہو جائے گا کہ رب کیسے پالتا رہا. بے شک. یعنی کوئی کسی کی اچانک کو ہجرت ہوگی اور آگے رزق پڑا ہوگا، ٹریجڈی ہوگی آگے رزق پڑا ہوگا، کوئی فیصلہ ایسا ہے جو کیا اس کے بعد کوئی ایسا ہمجولی ساتھی مل گیا، کوئی مسافر تھا زندگی میں سوچا کچھ تھا، رزق کے اسباب کہیں اور سے پیدا ہو گئے. اگر اپنے ہاتھوں سے کوئی تقدیر لکھے وہ اتنی اچھی نہیں لکھ سکتا. یہ رب کی ایسی شان ہے مفتی صاحب نقشے ہیں کہ کیسے کیسے انتظام. اور وہ جو غیب کا ورڈ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں غیب سے بھی دیتا ہوں، تمہیں خبر ہی نہیں ہے، جو تم نہیں دیکھ پا رہے میں وہاں سے بھی اسباب پیدا کر دیتا ہوں کہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے کسی کے دل میں کوئی احترام اور محبت اللہ پیدا کر دیتا ہے اور وہ شخص آپ کو ملتا ہے اور رزق کا بندوبست ہو جاتا ہے. آپ حیران ہوتے ہیں کہ یار اس کے دل میں اللہ نے کیسے ڈال دیا. اس کے بعد آپ کہیں پہنچتے ہیں، آپ کو خبر نہیں ہوتی وہاں کھانا موجود ہوتا ہے، آپ وہ کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ کو ایسی دعوت دے دیتا ہے، کوئی آپ کا کوئی ایسا انتظام کر دیتا ہے، کوئی ایسا سسٹم چلتا ہے کہ خبر نہیں ہوتی کہاں سے چیزیں اب تک منتقل ہو رہی ہیں. اگر ہم سب کے سب ماضی میں مڑ کے ڈھونڈیں تو آپ کو لمحہ بلمحہ جو رب کی شان ہے رازق ہونے کی وہ ملے گی. اور اچھا رازق پہ نا جی جو تھوڑا سا میں نے پڑھا وہ ہے نشو نما پہنچانے والا، بندوبست کرنے والا، بن مانگے بندوبست کرنے والا، ہر طرح کے سامان انتظام مکمل کر کے آپ کو وہاں تک پہنچانے والا جو آپ کو چاہیے. تو ماں کے پیٹ میں رب پالتا ہے. ذرا سوچئے کہ وہاں مانگنے کا شعور نہیں ہے، یہ خبر نہیں ہے کیا چاہیے، کتنی مقدار میں چاہیے، کیسا چاہیے، ٹیمپریچر کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کا ماحول چاہیے، سب چیزوں کا بندوبست کر کے ماں کے پیٹ میں 9 ماہ پالنے کے بعد پھر وہ شخص بچہ دنیا میں آ جاتا ہے. وہ ماں کے پیٹ میں پالنے والا کیسے ہم شک کر سکتے ہیں کہ زندگی میں نہیں پالے گا؟ یار جو آج کے دن تک آپ ہوش و حواس میں سارے سن رہے ہیں پروگرام، مجھے بٹ صاحب کو، مفتی صاحب کو، آج کے دن تک پال رہے ہیں، وہ کل کیوں نہیں پالے گا؟ اچھا ہمارے دادوں پردادوں کا آدم علیہ السلام سے شروع کر کے آج تک وہ پالتا رہے مخلوق کو. 8.7 ملین مخلوقات ہیں اور صاحب ٹوٹل مخلوقات کی تعداد کتنی ہے؟ 87 لاکھ مخلوقات گوگل کہہ رہا ہے، اور یہ ہر سال بڑھ جاتی ہیں. یہ کوئی فکس نہیں ہے کہ پتہ لگ چکا، پتہ نہیں لگ رہا، مزید مخلوقات پتہ لگ جاتی ہیں. وہ 87 لاکھ مخلوقات کو پالنے والا 7 ارب آبادی، 7.7 ارب آبادی ہے، ان کو پالنے والا آج کے دن تک وہ کل کیوں نہیں پالے گا؟ تو جیسے یہ کامل یقین آتا ہے کہ وہ پالنے والی ذات ہے اور آج پال رہی ہے تو کل بھی پالے گی. آپ کے بڑے مسئلے، بڑی فکریں، بڑے آپ کے وسوسے وہم اسی وقت ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کے جھگڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں. جو ہر بندہ قابض ہوئے بیٹھا جی میرا ہے، میں نے ہی ساتھ لے کے جانا ہے، 3 ٹائم کی روٹی کھانی ہے آپ نے. اب تو ویسے ریکمینڈڈ یہ ہے، جو اچھے معالج ہیں نا جی وہ کہتے ہیں جی خوراک سے علاج کریں، 2 ٹائم روٹی کھائیں، صبح اور شام کی کھا لیں، کافی ہے. اتنی کوئی ضرورت ہوتی ہے ہمارے وجود کو، ہمارے جسم کو، کئی بیماریوں سے آپ بچ جاتے ہیں. اچھا ایک چیز میں آپ مزید پوچھ کے پھر اختتام کی طرف جانا چاہوں گا.
یہ پہلا سوال بھی تو ہے نا من ربو کا, اس کے پیچھے کیا مفتی صاحب حکمت ہے کہ قبر میں جاتے ہی پہلا سوال وہ رازق ہونے کا پوچھا جا رہا ہے, کون تھا تیرا رب؟ کیا یہ یادداشت کا سوال ہے؟ سب کو یاد ہے کہ بندہ کہہ دے گا کہ میرا جو رب ہے وہی پالنے والا ہے, وہی میرا رازق ہے, یا پھر یہ کسی اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے کہ اس سوال کے پیچھے پہلا سوال ہی من ربو کا پہلا سوال جواب دے؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ ایک ہوتا ہے نا کہ یہ ایک دنیا میں ایک واحد چیز ہے, وہ پرچے کے پہلے بتا دیتے کہ یہ پرچے ہونے والا ہے, یہ سوال ہونے والا ہے, باقی دنیا سب چھپاتا ہے. اگر لیک ہوگی وہ کہتے کینسل کر دو, نئے بناؤ. لیکن دنیا میں یہ ہے کہ تم سے یہ سوال کیا جائے گا, اور کیوں کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بنایا ہے نا, یہ دینے کے لیے بنایا ہے, لینے کے لیے نہیں بنایا. وہ اس دنیا میں آئے ہیں اور آ کر کبھی غور فکر ہی نہیں کیا انسان نے کہ میں آیا کہاں سے ہوں. اگر تھوڑا دیر اگر انسان غور فکر کر لینا آیا کہاں سے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا, اور اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس ذات نے اس کے رزق پہنچایا. ابھی بھی میں اکثر کہتا ہوں نا کہ یار روز کے آپ خرچہ لکھیں, مہینے کے خرچے لکھیں, اور آپ اپنی تنخواہ وہ کر کے دیکھیں, کیلکولیٹ کریں. ہر بندہ کہتا ہے کہ یار میرا خرچہ زیادہ ہے تنخواہ کیا میں, لیکن پورا ہو رہا ہو. یہ اللہ اپنے ان چیزوں کے بھی دیکھ کر اگر نہ پہچانے نا, پھر قبر میں کیا جواب دیں گے. اللہ صرف ایک یاد دہانی کرتا ہے کہ بات سنو, میں یہ جو چیزیں دے رہا ہوں نعمتیں سارے, میں ایک دن آ کر پوچھوں گا. یہ نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح آ کر کھا پی کے اور بچہ بنا کر آگے نکل جو, یہ سارا مخلوقات کرتا ہے. تو ایک باشعور انسان ہے, تو اشرف المخلوقات ہے, تم کم از کم بیٹھ کر تو سوچو کہ آیا کیوں ہوں, کس نے لے کے آیا ہے, میں سب سے مخلوق میں سب سے بہترین کیوں ہوں. ٹھیک ہے, سارا کے سارا جو مخلوق ہے جو اپنے سے بڑوں پر کیا ہوتا ہے, قربان ہوتا ہے. بارش قربان ہے کس پر؟ زمین پر. زمین قربان ہے یہ درختوں پر, درخت قربان ہے ہم پر, پھل پھول یہ ہو, اور ہم کس پر قربان ہیں؟ صرف اس کے پوچھتے ہیں کہ یہ میں نے پوچھنا ہے, اور تم نے کس طریقے سے زندگی گزارا ہے وہ بھی بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سے ہونا چاہیے. میں یہ بھی پوچھوں گی قیامت کے دن. صحیح جی. دیکھو شاہ جی, میں اب اس پہ آپ شاہ مفتی صاحب کی بات آگے بڑھاؤں. یہ جو آپ نے پوچھا نا کہ یہ قبر میں پہلا سوال ہوگا, قبر میں پہلا سوال آج کسی کی موت آ گئی ہے تو آ سکتی ہے, کسی وقت بھی آ سکتی ہے. جس کی موت جس وقت آ گئی ہے اس کا سب سے پہلا سوال ہی ہوگا, ہاں جی کھڑے ہو جائیں, بتا من ربک, تیرا پالنے والا کون تھا. اب میں ایک دنیا میں سوال کرتا ہوں, یہاں جتنے ہمارے سارے اسٹاف کے حضرات کھڑے ہیں جو کام کر رہے ہیں, آپ سے مجھ سے, کسی کو پوچھ کے دیکھیں کہ آپ ہمارا پالنے والا کون ہے. کوئی آپ میرا نہیں خیال ہے کوئی بندہ یہ کہے گا کہ کوئی اور پالے, سب کریں گے اللہ سب کو پاتا اللہ ہے. ٹھیک جی. اب قبر میں بھی یہ سوال ہوگا سب سے پہلا, بتا تیرا پالنے والا کون تھا. جی. اگر وہاں بھی یہ کہہ لیں گے کہ اللہ, تو پھر سوال کیا ہے؟ سارے انبیاء کرام, سارے صحابہ کرام, اولیاء کرام, تابعین, تبع تابعین, سب کے یہ مشترکہ فیصلہ ہے کہ یہ سب سے مشکل سوال یہ ہے. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی مشکل کہ ابھی کیا مشکل ہے. ابھی بتا رہا ہوں آپ کو, اللہ پھر وہاں کیوں نہیں کہوں گا. مشکل یہ اس لیے ہے کہ قبر میں زبان نہیں بولے گی, قبر میں دل کا یقین بولے گا. جو دل میں یقین بنایا ہوگا وہ بولے گا, کیا زبان بند ہو جائے گی. اب اس کی کیا مثال ہے؟ قبر میں میرا پالنے والا اللہ ہے وہ کہہ سکے گا جس نے رزق جو ہے نا حلال کمایا ہوگا. ہمارا حرام کمانے والا نہیں کہہ سکے گا میرا پالنے والا اللہ ہے. صحیح. کیونکہ جس کا یقین ہے دنیا میں, جس نے اس بات کا یقین بنایا ہے, محنت کر, یہ یقین محنت سے بنتا ہے, خود بخود نہیں بنتا. بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ اپنے آپ میں کلمہ پڑھ لیا یقین بن گیا, نہیں, کلمہ پڑھنے سے یقین نہیں بنے گا. اس کے پیچھے ایک محنت ہے. کیوں صاحب؟ جی بالکل, ایک بڑی محنت ہے. اس محنت کے بعد جس نے اپنا یقین اس بات پہ بنا لیا کہ میرا پالنے والا اللہ ہے, تو پھر جب میرا یقین ہو کہ پالنے والا اللہ ہے, تو مجھے پھر ضرورت کیا ہے جھوٹ بول کے سودا بیچنے کی. واہ. جب میرا پالنے والا اللہ ہے تو مجھے ضرورت کیا رشوت لینے کی. میں کیوں حرام کماؤں گا جب مجھے پتہ ہے پالنے والا اللہ ہے. اگر میں رشوت لے رہا ہوں, اگر میں جھوٹ بول کے کما رہا ہوں, اگر میں فراڈ سے کما رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ پہ یقین نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات. اگر اللہ کے پہ یقین ہوگا تو پھر غلط کر نہیں سکتا.
اب جس نے یہاں محنت کر کے اس بات کا یقین بنایا ہوگا اور حق حلال کمائی کی ہوگی، وہ کہہ سکے گا جا کے قبر میں کہ میرا پالنے والا اللہ ہے، میرے پالنے والا اللہ تھا. ایسے ہر بندہ نہیں جا کے ہر زبان فٹافٹ بولنا شروع کر دے گے. بالکل ٹھیک. فٹافٹ نہیں بولنا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رشوت لے کے لوگوں کو تباہ کرنے والا وہ قبر میں کہہ لے گا جی یہاں بھی کہہ رہے تو قبر میں بھی کہہ لے گا. اس طرح نہیں ہونا. یہ شاہ صاحب یہاں پہ دنیا میں دیکھو نا، شروع کہاں سے کرایا اللہ نے؟ شروع یہ کرایا کہ نماز شروع کرو الحمدللہ رب عالمین. اور جب قرآن ختم کیا، شروع کیا رب العالمین پہ، قرآن ختم کیا تو رب الناس، رب سے ہی شروع کیا ہے، رب پہ ختم کیا ہے. اور روزانہ 5 نمازیں پڑھائی ہیں. 5 نمازوں کے اندر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی کتنا کو اس بات کا یہ ڈٹایا گیا ہے کہ وہ نہ غلط کریں، پالنے والا اللہ ہے. بے شک. نہ فراڈ کریں، نہ ڈاکے ماری، نہ چوری کریں، پالنے والا اللہ ہے. تم اپنی روزی کو حرام کما کے نہیں بڑھا سکتے. یہ دھوکہ لگ رہا ہے تمہیں بے وقوف کہ سمجھ لو کہ میں حرام کما کے زیادہ کما لوں گا، زیادہ اکٹھا کر لوں گا، زیادہ اکٹھا کر کے پھر میں اپنے زندگی کو ایسا نہیں ہونا. بالکل ٹھیک. خدا کی قسم جو کسی کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہ اس کو ملے گا. کیوں سب؟ بے شک بے شک. وہ حلال کر لے وہ حرام کر لے، ملنا اتنا ہی ہے. صحیح. طلب کی بات. کیوں جی؟ بالکل صحیح. اس کو ملنا اتنا ہی ہے. اب جب ملنا تمہیں یقین ہے کہ اتنا ہی ہے، پھر حرام کا کیا مطلب؟ بالکل ٹھیک. حرام کرتا ہی آدمی اس لیے ہے جب رب ہونے کا یقین کمزور ہوتا ہے. جس کا رب ہونے کا یقین مضبوط ہوگا اسے دنیا بھر کے شیطان مل کے بھی حرام کمانے پہ آمادہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک بات. اب یقین پکا کیسے ہوگا؟ یقین پکا ہوگا اعمال سے. جو 5 وقت کی نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرے گا اس کا یقین پکا ہوگا. جو صبح کے اعمال کرے گا، جو شام کے اعمال کرے گا، جو نبی نے زندگی بتائی ہے وہ زندگی میں گزارے گا، جب اس کو سوچے گا کہ یہ اللہ دے رہا ہے، اسی نگاہ سے دیکھنا، اسی نیت سے سننا، اسی نیت سے بولنا، یہ ساری کی ساری ایک محنت ہے. جو محنت اپنے اوپر کر کے اپنے آپ کو یقین بنانا کہ پالنے والی ذات اللہ. بے شک. پھر جب یہ یقین بن جائے گا تو پھر جب قبر میں جا کے جائے گا تو اٹھے گا. جو آپ نے سوال کیا تھا قبر میں جا کے وہ پوچھے گا من ربک، تو فوراً کہے گا ربی اللہ. بس بے شک. بس ایک دفعہ ہمارے مفتی صاحب تھے، یہ مفتی فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے ایک دفعہ اپنا یقین بچا کے قبر تک لے جاؤ، بس پھر آگے مزے ہی مزے ہیں. جس نے اس سوال کی محنت کر لی اور یہ جواب قبر میں دے دیا میرا پالنے والا اللہ، بس اس کے شاہ جی مزے بس شروع ہو گئے. ایک دم قبر تحت نگاہ تک کھل جائے گی. وہ جو لگا نا، یہ لگتا ہے کہ ایسے ایک دم جہاں تک نگاہ وہ کھل جائے گی. ایک طرف ایک دم جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جنت کی ہوائیں آنی شروع ہو جائیں گی، فرشتے آ جائیں گے، وہ کہیں گے سر تشریف رکھیں، یہ بستر بچھ کے جناب آرام کریں، آپ کو اٹھائیں گے انشاءاللہ کیا مطلب اب آپ آرام کریں. بالکل. یہ صرف اس وقت تک ہے جو یہاں دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں اپنے دل کا یقین اس بات پہ بنانا ہے کہ پالنے والا اللہ کا. بے شک. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا جی، آپ کی آمد کا شکریہ. بٹ صاحب بڑی نوازش آپ کی. آپ سب اپنا بڑا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. ليزاريهم كلت ظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر